جی دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچن ٹونائٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو دوستوں، آج ہم بنانے والے ہیں آلو شلجم کی سبزی، جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، اور سبزی ہماری باڈی کے لیے ویسے بھی بہت اچھی ہے، اور شلجم میں تو بہت زیادہ فائبر اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے دوستوں شلجم لے لیے، جو کہ تقریباً 1 کلو کے قریب تھے۔ اس کو میں نے یوں باریک باریک کاٹ لیا، آپ نے بھی اسی طریقے سے کاٹ لینا ہے۔ اور تقریباً میں نے 3 عدد میں نے پیاز لیے، ان کو بھی میں نے کاٹ لیا۔ اور تقریباً میں نے 4 عدد آلو لیے، جن کو یوں تھوڑا موٹا موٹا بڑا بڑا کاٹ لینا ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے 3 عدد میں نے تقریباً ٹماٹر لیے ہیں، ان کو بھی آپ نے باریک پیارا سا خوبصورت سا کاٹ لینا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تقریباً 7 سے 8 جو ہے نا وہ سبز مرچیں لی ہیں، ان کو میں نے یوں پیارا پیارا سا کاٹ لیا تھوڑا سا سٹائل میں۔ تو چلیے اب ہم اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب ہم ایک پین میں اپنا ½ کپ کوکنگ آئل لیں گے۔ تو اس کوکنگ آئل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے۔ تو جیسے ہمارا کوکنگ آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم یہ ثابت کھڑے مسالے جو ہیں ایڈ کریں گے۔ میں زیادہ چیزیں نہیں ایڈ کر رہا، میں صرف کلونجی اور کلوز ایڈ کر رہا ہوں، تو آپ بھی یہی ایڈ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ دال چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، جب ہمارے ثابت مسالے جو ہیں وہ چٹکنے لگیں تھوڑے سے، تو پھر ہم اپنے پیاز ڈال کر ان کو ہم فرائی کریں گے۔ پیازوں کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے، اور پھر ہم لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں ڈال کر پھر دوبارہ سے فرائی کریں گے۔ یاد رکھنا، پیاز آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنے، تھوڑے سے گولڈن براؤن کرنے آپ نے۔ تو دوستوں، ہمارا تقریباً لہسن ادرک کا پیسٹ بھی فرائی ہو چکا ہے۔ تو اب ہم ٹماٹروں کو ڈالیں گے، اور ان کو بھی ہم پیار سے فرائی کریں گے۔ بالکل لائٹ لائٹ آپ نے اس میں چمچ مارنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے تھوڑا سا ڈھانپ دینا ہے تاکہ یہ گلے۔ اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ حسب ضرورت آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ٹماٹر اور پیاز وغیرہ اچھے سے گل جائیں۔ دوستوں، میں یہاں پہ مرچوں کا استعمال ابھی نہیں کر رہا، مرچیں میں جو ہے وہ بعد میں یوز کروں گا، کیونکہ میں نے ان کو تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا ہے۔ تو اس لیے اگر میں ابھی ڈالوں گا تو وہ بھی ان کے ساتھ گل جائیں گی اور وہ مکس ہو جائیں گی۔ تو لیکن مجھے کیونکہ مرچیں کھڑی کھڑی چاہیے، تو اس لیے میں اس کو بعد میں یوز کروں گا۔ جی دوستو، دیکھیں ہمارے تقریباً پیاز اور ٹماٹر دونوں گل چکے ہیں بہترین، اور پانی بھی خشک ہو چکا ہے، آئل اوپر آ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے پیاز اور ٹماٹر بالکل اچھے سے ریڈی ہیں۔ اب ان کو میں تھوڑا سا اور فرائی کر لوں گا اچھے سے، اور اس کے بعد ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے، جس میں ہماری نمک ہوگی، مرچ ہوگی، ہلدی وغیرہ، یہ سب مسالے اب ہم ایڈ کریں گے۔ تو دوستو، یہاں پر میں نے یہ دیکھیں آپ نے یہ میں نے مسالے لیے ہیں، جس میں نے سرخ مرچ لی ہے، نمک ہے، اور دھنیا پاؤڈر ہے، زیرہ پاؤڈر ہے، اور ہماری تھوڑی سی دردری مرچ ہے، ہلدی ہے۔ تو یہ آپ اپنے حساب سے تیز یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اب ڈالیں گے اس کے اندر، اور ان کو ہم دوبارہ اچھے سے ہم ان کو فرائی کریں گے۔ اور اگر آپ کو ضرورت ہو کہ مسالے جل رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر ان کو اچھے سے آپ ان کو اس کے ساتھ مکس کر لیں۔ اسے ہوگا یہ کہ ہمارے مسالے جلیں گے بھی نہیں، اور اچھے سے ان کے ساتھ مکس ہو جائیں گے، اور وہ مسالے ہمارے پک بھی جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہماری ویڈیوز اور ریسیپیز کو آپ پسند کر رہے ہیں، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ دوستو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں وہ چیز بناؤں جو ایزیلی ہر کوئی بنا سکے، جو ایزی ٹو کوک ہو اور بجٹ فرینڈلی بھی ہو۔ تو دوستو، ہمارے تقریباً مسالے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں پک کے۔ تو میں یہاں پر اب اس سٹیج پہ میں اس میں ثابت زیرہ ایڈ کروں گا، تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب۔ اس کو میں نے ہاتھوں سے مسل کر میں نے اس کو ڈالا ہے، تو آپ بھی اس کو ضرور ہاتھوں سے مسل کے ڈالیے گا، اس سے اس کی خوشبو بہت ہی پیاری آئے گی۔ اگر یہ میں پہلے ڈال دیتا دوستو تو اس کی خوشبو نہیں آنی تھی، تو یہ پھر ہماری خوشبو ختم ہو جانی تھی، وہ جو ذائقہ اور اس کا جو ٹیسٹ اور فلیور جو اروما آنا تھا وہ نہیں آنا تھا۔ تو دوستو، اب ہم ڈالیں گے آلو ڈال کر بھی ہم تقریباً 5 منٹ کے لیے میں ان کو اچھے سے فرائی کر لوں گا۔ ان کو میں ایسا فرائی کروں گا کہ اس میں سب مسالے اس میں جذب بھی ہو جائیں، اور یہ اچھے سے بھن بھی جائیں تھوڑے سے۔ تو یہ اس سے ہمارے آلو بہت ہی زبردست فلیور دیں گے۔ آلوؤں کو آپ نے تھوڑا سا ہائی فلیم کے اوپر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، اور جیسے ہی ہمارے آلو فرائی ہو جائیں گے تو اب ہم اپنی ڈالیں گے اس میں شلجم کی سبزی۔ یہ آرام آرام سے آپ نے اس کو ہاتھوں سے ڈال لینا ہے دوستو، اور اس کو پھر آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ سارا مسالہ سارے شلجموں کے اوپر لگ جائے، آئل بھی تقریباً ہر چیز کے اوپر لگ جائے، اور یہ اچھے سے جب مکس ہو جائیں تو دوستو آپ نے اس کو ڈھانپ دینا ہے، اور بالکل لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکنے دینا ہے۔ اگر فلیم ہمارا تیز ہوگا دوستو تو اس سے یہ ہماری شلجم کی سبزی جو ہے وہ نیچے سے جل جائے گی اور نیچے لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے بچانے کے لیے ہم اس کو لو فلیم رکھیں گے، اور اس کو ڈھانپ کر ہم چھوڑ دیں گے، اور تقریباً ہم 5 سے 10 منٹ کے بعد اس کو دیکھ کر، اس کو چیک کر کے، اس کو دوبارہ سے مکس کر کے دوبارہ ڈھانپ دیں گے، تو اور اس کو ہم پکنے دیں گے۔ اور اس کو ہم نے تب تک پکنے دینا ہے دوستو کہ جب تک ہمارے شلجم اور آلو اچھے طریقے سے گل نہ جائیں۔ ہم ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے، بالکل آپ نے ان کو دیکھنا ہے، آپ نے بھول نہیں جانا کہ اپنے اوپر سبزی رکھی ہے اور وہ پکتی رہے، نہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے، لیکن لو فلیم کے اوپر آپ نے ان کو ڈھانپ کر ان کو پکنے دینا ہے، اور بار بار چیک کرنا ہے آپ نے ان کو۔
تو دوستو شلجموں کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً 20 سے 1 منٹ ہو چکے ہیں، تو اور ہمارے شلجم آلموسٹ ریڈی ہیں۔ یہ میں نے آلو کو چیک بھی کیا ہے جو بالکل گل چکے ہیں، اور ہمارے شلجم بھی بالکل گل چکے ہیں جو کہ اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ تو دوستو ہمارے شلجم آلموسٹ ریڈی ہیں، اور اب اس سٹیج پر میں اپنی سبز مرچوں کو ایڈ کروں گا، اور ان کو پھر میں اچھے سے دوبارہ لائٹلی جینٹلی ان کو میں مکس کروں گا۔ زیادہ تیز چمچ نہیں آپ نے چلانا، یہ نہ ہو کہ آپ کے آلو جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ تو دوستو دیکھیں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے اس کو دھنیا سے گارنش کر دیا ہے، اور ہماری یہ بہت ہی بہترین آلو شلجم کی سبزی تیار ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔